اور آقا علیہ السلام پر اتنے رنگ چڑھائے کہ فرمایا وَآتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ اب تیسری جو بتا رہا ہوں علامت، اس کو پیدا کرنا ہے۔ اللہ کی محبت چاہتے ہوں کہ اخلاق کے رنگ بدلیں اور زندگی کے ڈھنگ بدلیں، بگڑے ہوئے اخلاق چھوڑ دیں۔ ان بگڑے خلقوں سے مولا محبت نہیں کرتا۔ بگڑے خلقوں سے مولا محبت، کسی کے منہ سے بدبو آتی ہو، آپ کی بچہ اولاد ہی کیوں نہ ہو، بدبو آتی ہو تو اس کے ہونٹ چومتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا برش کرو، منہ صاف کرو، کرتے ہیں نا؟ تو ایک منہ سے بدبو آئے تو ہونٹ چومنے کو جی نہیں کرتا۔ تو آپ نے کبھی سوچا کہ یہ جو برے اخلاق ہیں یہ کتنی لاکھوں بدبوئیں پیدا کرتے ہیں روح میں؟ تو جب سارے اخلاق سیئہ سمیل بری بدبوؤں کا بندے کو پیکر بنا دے تو کیا اخلاق سیئہ کے حامل شخص سے وہ محبت کرے گا؟ نہیں کرتا۔ پھر وہ اخلاق بدل دیتا ہے۔ جب محبت کا ارادہ کرتا ہے تو ہائے 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 کیا رنگ بدل دیتا ہے، اخلاق ہی بدل دیتا ہے، ڈھنگ بدل دیتا ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا حضور کے اخلاق کیا تھے؟ سوال کیا آقا علیہ السلام کے اخلاق کیا تھے؟ انہوں نے فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ پڑھا ہے۔ فرمایا کان خلقہ القرآن، حضور کا اخلاق قرآن تھا، حضور کا اخلاق قرآن تھا۔ اب ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں۔ فرمایا حضور کا اخلاق قرآن تھا، اور اگلا سوال اب میں کرتا ہوں قرآن کیا ہے؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی معرفت کی بات پردے میں کر دی۔ فرمایا حضور کا اخلاق قرآن تھا۔ اب اگلا سوال قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام۔ قرآن اللہ کے کلمات ہیں، قرآن اللہ کے کلام بھی ہے اور اللہ کے کلمات ہیں، الحم سے والناس تک اللہ کے کلمات ہیں قرآن۔ اور کلام کیا ہوتا ہے؟ صاحب کلام کی صفت ہوتی ہے۔ کلام کیا ہوتا ہے؟ جس کا کلام ہے اس کی صفت ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کسی کا کلام سن لو، دھیان سے کلام سن لو، تو اس کی بہت ساری باتیں مزید جاننے قرید کرنے کی حاجت نہیں رہتی۔ اگر توجہ دھیان سے کلام سن لو تو ساری صفتوں کی خبر ہو جاتی ہے، اگر کسی کو اللہ نے ذہن رسا عطا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا بھی اگر بندہ چپ بیٹھا رہے بولے نہیں تو بڑا معتبر لگتا ہے، جو بول پوے تو سارا بھانڈا ہی پھٹ جائے۔ سمجھ گئے نا؟ تو مطلب ہے کہ بولنے سے پتہ چل جاتا ہے شخصیت کا، کیوں؟ بولنا صفت ہے، کلام صفت ہے، کلام سارا کچھ آئینہ کر دیتا ہے۔ تو قرآن اللہ کے کلمات یعنی اللہ کی صفات ہیں، یہ بات ہے۔ اب پھر جوڑ رہا ہوں دو تانا بانا۔ ام المومنین نے فرمایا قرآن حضور کا اخلاق ہے، اور اللہ نے کہا قرآن میں قرآن میرے کلمات ہیں۔ اب ذرا آگے چلیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور کا اخلاق قرآن ہے، اور قرآن کہتا ہے قرآن میرا کلام ہے۔ تو پھر کیا بنا؟ تو قرآن اللہ کی صفات اور قرآن حضور کا اخلاق، تو پتہ چلا کہ جو قدر مشترک تو قرآن ہوئی، تو گویا حضور کا اخلاق کیا ہے؟ جو اللہ کی صفات ہیں وہ حضور کا اخلاق۔ اللہ کی جو صفات ہیں وہ حضور کا اخلاق ہیں۔ وہ صفت اگر وہاں ہوں تو صفات کہلاتی ہیں، وہ یہاں آ جائیں تو اخلاق بن جاتے ہیں۔ تو یہ ہوا کہ قرآن مجید کی پہلی آیت اتری تو پہلی آیت اللہ کا ایک خلق لے کے اتری۔ ہر قرآن کی آیت اور قرآن کا ہر لفظ اللہ کی ایک صفت لے کے اترتا ہے۔ قرآن کے ہر لفظ اور ہر آیت میں اللہ کی ایک صفت ہے، اور اللہ کی ہر صفت میں اس کا خلق ہے۔ تو جب پہلی آیت اتری تو اللہ کے خلق لے کے اتری۔ جب حضور کے دل پر اس کو نازل کیا، ڈائریکٹ زبان پر نہیں جاری کیا، جب دل پر اتارا
اور دل میں اس کو ٹھہرایا تو وہ جو خلق اس آیت میں تھا، اس شرک کا خلق جو حضور کا اپنا تھا، بشریت کا خلق، آدمیت کا خلق، انسانیت کا خلق، وہ جو خلق بشریت تھا، خلق الوہیت آیت میں اترا. خلق بشریت پہلے تھا، اس آیت کے اترنے سے حضور کا اپنا خلق ہٹ گیا اور خلق الوہیت کا رنگ چڑھ گیا. تو اس آیت میں اللہ کا جو خلق آیا، وہ اس آیت کے اترنے سے آیت ہی نہیں اتری بلکہ ساتھ اللہ کے اس خلق کا رنگ چڑھ گیا، ریپلیسمنٹ ہو گئی. دوسری آیت آئی، اس میں اللہ کا دوسرا خلق آیا، یا دوسرے 5 خلق آئے، دوسرے یا 10 خلق آئے اگلے نزول میں. تو 10 خلق حضور کے مٹا دیے گئے اور اللہ کے 10 خلق چڑھا دیے گئے. اس طرح ہر آیت اللہ کے خلق لے کے، اخلاق لے کے اترتی رہی، اور اترنے والی آیتیں حضور کے بشری خلق مٹاتی رہی، اللہ کے الوہی خلق چڑھاتی رہی. اور جب 23 برس کے بعد پورا قرآن اپنے نزول میں مکمل ہوا اور قرآن کے سارے کلمات الہیہ حضور کے قلب اطہر پر نازل ہو چکے تھے، تو حضور کے سارے خلق ہٹ گئے تھے، خدا کے سارے خلق چڑھ گئے تھے. اور نزول قرآن کے مکمل ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ ادھر قرآن کا نزول مکمل ہوا، ادھر اللہ کے اخلاق کا رنگ چڑھنے کا عمل مکمل ہوا. تو نزول قرآن کی تکمیل کے بعد ذات مصطفیٰ کی تھی، خلق خدا کا تھا. ذات مصطفیٰ کی تھی، صفات خدا کی تھی. اب ایک ہی آئینے میں 2 جلوے تھے، ایک ہی آئینے میں 2 جلوے تھے. اگر ذات کو تکیں، شخصیت کو تکیں تو اس کا نام مصطفیٰ تھا. اگر اس شخصیت پر چڑھے ہوئے اخلاق تکیں تو اس کا نام خدا تھا. ذات کو تک لیں تو مصطفیٰ تھے، اور خلق و صفات کو تک لیں تو وہ رنگ خدا کا تھا. اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک ہے اور صحیح بخاری میں بھی ایک حدیث میں آیا ہے، من رآنی فقد رأى الحق، فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ. جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. من احبنی فقد احب اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا. من عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری بات نہ مانی اس کو خدا، اس نے خدا کی بات نہ مانی. صحیح بخاری کی حدیث. تو حضور نے تو اعلان کر دیا، جس نے مجھے دیکھا خدا کو دیکھا. بس یوں نہیں کہنا کہ مصطفیٰ خدا ہے، یہ کہا تو کفر ہو جائے گا. جو کہا کہ مصطفیٰ خدا ہے تو کیا کفر و شرک ہو جائے گا. اور اگر کہہ دیا یہ شرک ہو جائے گا جو کہا مصطفیٰ خدا ہے، اور اگر کہہ دیا مصطفیٰ خدا سے جدا ہے تو کفر ہو جائے گا. اگر کہہ دیا کہ مصطفیٰ خدا ہے، اگر کہہ دیا کہ مصطفیٰ خدا ہے تو شرک ہو جائے گا. کیا شرک ہو جائے گا. اور اگر کہہ دیا مصطفیٰ خدا سے جدا ہے تو کفر ہو جائے گا. بولو کافر بننا چاہتے ہو یا مشرک؟ تو مومن کون ہوا؟ جو مصطفیٰ کو خدا کہے مشرک ہوا، اور جو خدا سے جدا کہے کافر ہوا. تو اب رہ گیا مومن کون ہوا؟ مومن وہ ہے جو مصطفیٰ کو خدا نہ کہے پر خدا سے جدا نہ کہے. جو مصطفیٰ کو خدا نہ کہے اور پر خدا سے جدا نہ کہے وہ مومن ہے. یہ جو تحریک منہاج القرآن ہے یہ حضور کا یہ نقشہ دکھاتی ہے، آقا کا یہ جلوہ دکھاتی ہے. یہ تحریک مصطفیٰ نما ہے، رسول نما ہے. یہ تحریک منہاج القرآن اس صدی میں یہ تحریک کیا ہے؟ رسول نما ہے.
یہ رسول کی شان دکھانے والی تحریک ہے، پردہ اٹھا کے مصطفیٰ دکھاتی ہے کہ مصطفیٰ کیا ہے۔ دہلی کے ایک بزرگ تھے دہلی میں، ان کا نام حضرت خواجہ رسول نما تھا، لقب تھا، لقب کیا؟ خواجہ رسول، وہ ایک ولی اللہ تھے۔ دہلی کی جامع مسجد میں آئے تو طلبہ سبق پڑھ رہے تھے فلسفے کا اپنے استاد سے، فلسفے کا درس نظامی میں، تو کتاب پڑھتے ہوئے یہ بحث آ گئی، معراج کی بحث میں وہ ایک بحث آ گئی کہ آسمان، پرانا جو یونانی فلسفہ تھا اس میں آسمانوں کے بارے میں تھا کہ مادی اجرام ہیں، ایسے اجرام یعنی اجسام ہیں آسمان ایسے کہ ان میں خرق و التیام محال ہے، یعنی نہ یہ پھٹ سکتے ہیں اور نہ پھٹے ہوئے مل سکتے ہیں۔ یہ پرانا یونانی گریک فلسفی، سائنس نے آ کے اس کو مسترد کر دیا، اب سائنس کا کنسیپٹ اور ہو گیا۔ تو پرانی کتابوں میں فلسفے میں تو یہی لکھا تھا کہ یہ نہ کھل سکتے ہیں نہ کھلے ہوئے بند ہو سکتے ہیں۔ تو جب استاد نے یہ پڑھا دیا تو طالب علموں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ اگر یہ کھل بھی نہیں سکتے بند ہیں اور کھل جائیں تو بند نہیں ہو سکتے، تو حضور علیہ السلام جسمانی طور پر معراج پر آسمانوں سے گزر کے چلے کیسے گئے اور واپس کیسے آ گئے؟ جسمانی طور پر معراج تو جسمانی تھا نا، تو پھر جب یہ بند ہیں کھل نہیں سکتے تو کیسے گزر گئے اور پھر گزر کے واپس کیسے آ گئے؟ اب وہ جو استاد تھا وہ فلسفے کی زبان میں بڑا زور لگایا، اب بات نہ بنے، شاگرد مطمئن نہ ہو، وہ جو جواب دے اس پر پھر اعتراض کر دے، جو جواب دے پھر اعتراض وارد کر دیں۔ خواجہ رسول نما پاس کھڑے تھے، دیر تک بحث چلتی رہی اور دیکھا کہ استاد پھنس گیا اور بات مصطفیٰ کی ہے۔ پھنس استاد گیا، پھنس استاد گیا پر بات مصطفیٰ کی ہے۔ خواجہ رسول نما جلال میں آ گئے، ہاتھ میں چھڑی رکھتے تھے، شاگردوں کو پکڑ لیا، پوچھو مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی پوچھنا تو وہی ہے جو بحث چل رہی ہے کہ یہ آسمان اگر نہیں پھٹ سکتے تو حضور جسمانی طور پہ چلے کیسے گئے آسمانوں سے پار اور جا کے واپس کیسے آ گئے؟ شاگردوں کو کہا سارے اساتذہ کو اور علماء اساتذہ کو میرے پیچھے آؤ۔ بادشاہی مسجد جو تھی، لال مسجد، شاہی مسجد دہلی کی، پکی موٹی دیوار، اس کے سامنے کھڑے ہو گئے، چھڑی ہلائی، پکی دیوار کے پار بھی چلے گئے اور واپس بھی آ گئے، کہا یوں چلے گئے تھے یوں آ گئے۔ مولانا روم، مولائے روم، مولائے روم جب مولوی تھے، مولائے روم نہیں بنے تھے، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، ابھی مولوی تھے، مولائے روم نہیں بنے تھے، تو وہ بھی پھنس گئے۔ طالب علموں کو پڑھا کے ظہر کی نماز کی اور لنچ کی بریک ہوئی، اندر حجروں میں گئے سارے۔ اس زمانے کتابیں چھپتی تو تھی نہیں، قلمی مخطوطے ہوتے تھے سیاہی کے، تو مخطوطوں کے ساتھ وہ سارے مخطوطے کتابیں انبار پڑا تھا۔ شاہ شمس تبریز، یہ ملتان والے نہیں ہیں، یہ لوگوں کو بغالتا ہے، وہ ادھر قونیہ میں ہی ہیں۔ تو شاہ شمس تبریز وہ فقیر، وہ عاشق، تو وہ پاس آ کے بیٹھ گئے۔ جب سارے چلے گئے انہوں نے وہ سارے مخطوطے کتابوں کے اٹھائے، سیاہی والے قلمی، اور مسجد کے سین میں تالاب تھا، اس سارے تالاب میں پھینک دی۔ وہ تالاب میں نے دیکھا ہے وہ تالاب وہاں ہے، قونیہ میں ہے۔ تو سارے مخطوطے تالاب میں پھینک دی کتابیں۔ ایک شور مچ گیا، ہنگامہ محشر بپا ہو گیا کہ سارا علم برباد ہو گیا سارا علم برباد ہو گیا۔ تو وہ مولانا روم باہر آ گئے، طالب علم بھی آ گئے، انہوں نے پکڑ لیا درویش کو۔ انہوں نے کہا یہ کیا کر دیا آپ نے؟ اس نے کہا بھائی کچھ طرح شور کیوں مچاتے ہو، مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا مسئلہ تباہی کر دیا آپ نے، ساری کتابیں پھینک دیا آپ نے پانی میں، سیاہی
پانی میں گھل گئی، کتابیں گئیں، ختم، علم رواں ہو گیا، پانی میں رواں ہو گیا. ہمارا بچہ کچھ نہیں پوچھتے ہیں کیا ہو گیا، کہتے نہیں صبر کرو. نیچے اترے تالاب میں. ہوا یہ تھا کہ جب وہ پڑھا رہے تھے مسائل فلسفے کے بڑے دقیق اور علمی نکات، اس وقت شاہ شمس تبریز نے ایک سوال کر دیا، این چیست، یہ آپ کیا بحث کر رہے ہیں، یہ کیا ہے، یہ کیا بحث کر رہے ہیں، کیا ہے؟ مولانا روم نے کہہ دیا تھا یہاں علم اس کہ تو نہ دانی، درویش یہ وہ علم ہے کہ تو نہیں جانتا، یہ وہ علم ہے کہ تو نہیں جانتا. بس بات ہو گئی تھی. اس کے بعد پھر چلے گئے، انہوں نے سارا علم اٹھا کر پانی میں پھینک دیا. اب آ گئے سارے، کھڑا کیا اور پانی میں اتر گئے شمس الدین تبریز، اور بھرا ہوا تالاب پانی کا، کتابیں پانی سے نکالتے تھے اور جاڑتے تھے، ان میں سے گرد نکلتی تھی. ایک ایک کتاب پکڑاتے اور کہتے مولوی صاحب دیکھ لیں کہیں سیاہی پگھل تو نہیں گئی. ہر کتاب اصلی حالت پہ تھی. جب ساری کتابیں نکال دیں اور بجائے پانی کے گرد جاڑتے تھے تو مولانا روم کانپ اٹھے، پوچھا درویش سے این چیز یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے یہاں علم اس کے تو نہ دانی، یہ وہ علم ہے کہ تو نہیں جانتا، یہ وہ علم ہے کہ تو نہیں جانتا. تیرا علم پڑھنے سے متعلق تھا، یہ دیکھنے سے متعلق ہے. مولانا روم نے کہا او علم بس کریو یار، بولے شاہ صاحب علم بس کریو یار سانو ہکو الف درکار. شاہ شمس تبریز کے پیچھے لگ گئے، کیا پیچھے لگ گئے. اور پھر وہ وقت آیا کہ خود کہتے ہیں مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد. کال چھوڑ کے جب تک اس حال میں نہیں آیا وہ مولوی تھا، مولائے روم نہ تھا. تو یہ بتا رہا ہوں، یہ جو تحریک ہے، یہ تحریک لوگوں کو کال سے نکال کر حال میں لانے والی ہے. اور یہ تحریک اس صدی کی رسول نما تحریک ہے، جس نے لوگوں کی عقلوں، شعوروں اور علموں پر پڑے ہوئے جہالت کے پردے اٹھا کر مصطفیٰ کا مقام دکھا دیا ہے. شرق تا غرب مصطفیٰ کا مقام دکھا دیا. اور ایک وقت تھا جب لوگ زبان کھولتے تھے مصطفیٰ کے مقام کی، حضور کی شان پر تان کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے، مناظرے، تنقیدیں، اور پیچھا نہیں چھوڑتے تھے. یہ تحریک منہاج القرآن کے پہلے 10 سال کی جنگ نہیں، ان کی زبانیں بند کی. آج کوئی بات کہنے کی جرت نہیں کرتا. آج وہ بھی نظام مصطفیٰ کا نام لیتے ہیں، وہ بھی میلاد مناتے ہیں، وہ بھی حضور کے ترانے گاتے ہیں، وہ بھی یعنی ڈیفنس پہ ڈال دیا، ان کو ڈیفنسو کر دیا، اور مقام مصطفیٰ کو اتنا اجلا کیا کہ روئے زمین پر ہے کسی کی جرت کہ مقام مصطفیٰ پر کوئی بات کر دے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کبھی کبھی وہ وقت ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ وقت ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ وقت ہوتا ہے جو علم کی زبان سے سمجھنا چاہے اسے علم کی آنکھ سے مصطفیٰ کا مقام دکھا دے، اور جو علم کی زبان سے نہ سمجھنا چاہے آنکھ سے سمجھنا چاہے. خدا کی قسم میں تو ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کبھی کسی مجلس میں کوئی آ کے کہے اسے مصطفیٰ کا مقام دکھا دو، آنکھ سے دکھا دو. رسول اللہ یا حبیب اللہ، رسول اللہ. یہ تحریک رسول نما تحریک ہے، یہ رسول مقام مصطفیٰ کی معرفت کی تحریک ہے، یہ رسول غلامی مصطفیٰ کے فیض کی تحریک ہے، یہ رسول بھٹکے ہوئے کو پکڑ کر مصطفیٰ کی گلی میں پہنچا دینے کی تحریک ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں گرا دینے کی تحریک ہے. کوئی شخص بھائی نہیں چھوڑیے، بس بھائی نہیں، بس چھوڑو بیٹے، بھائی چھوڑو چھوڑو بیٹے، چھوڑو 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 اس بات کو. ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب محبت ہو جاتی ہے مولا کو
تو بندے کے خلق بدل دیتا ہے، بندے کے خلق بدل دیتا ہے، اور جب خلق بدل جاتے ہیں تو بندہ ایک نیا بندہ بن جاتا ہے، خلقن آخر ہو جاتا ہے قرآن کی زبان میں۔ جب وہ خلق بدل دیتا ہے، اس کے رنگ ہٹا کر اپنے رنگ چڑھا دیتا ہے، تو پھر سورہ مومنون کی زبان میں ثم انشأناہ خلقا آخر 7 مرحلوں سے گزارتا ہے۔ کیا؟ جب 7ویں مرحلے پر جنین جب 7ویں مرحلے پہ پہنچتا ہے تو اس کو فرماتا ہے ثم انشأناہ خلقا آخر۔ بھئی تم تو سمجھتے تھے نطفے سے شروع ہوا تھا، اب 7 مرحلوں سے گزر کر اب یہ وہ نہیں، اب خلقا آخر کچھ اور ہو گیا ہے، اب کچھ شروع۔ الم یکن من نطفۃ، ابتدا ہوئی تھی تو اسی رب نے کہا تھا، کون ہو؟ اسی نطفے سے نہیں ہو، اسے پانی کے قطرے سے پھٹکے سے نہیں ہو، اسی رب نے ابتدا تھی تو یہ کہا تھا الم یکم من منی یمنا، اسی مرد کے پانی کے ایک پھٹکے سے نہیں ہو کیا؟ وہ رب یوں کہتا تھا۔ اب 7 مرحلے جب گزار دیے، اب وہ رب یہ کہتا ہے ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اب یہ نیا بن گیا ہے، وہ نہیں رہا پھٹکے والا۔ فرمایا کمال ہے میری خلاقیت کا۔ اب کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، احسن تقویم ہو گیا ہے۔ واہ مولا، کبھی تو ہی اس کو کہتا تھا منی پانی کے پھٹکے والا ہے، آج کہتا ہے یہ احسن تقویم والا ہے۔ تو کیا ہے وہ؟ پھر جب رنگ چڑھانے لگتا ہے تو اس کو بدل کے یہاں تک لا دیتا ہے، یہاں تک لا دیتا ہے، اتنا بدل دیتا ہے، اتنا بدل دیتا ہے۔ تو آپ اللہ سے محبت کا سودا کر لیں، زندگی کا تو بھروسہ نہیں ہے، اس کا دین محتاج نہیں کسی کا، آپ نہیں ہوں گے، میں نہیں ہوں گا، حضور کی نوکری ہے، میرا کیا ہے، میری تو اتنی حیثیت بھی نہیں۔ وہ کسی عاشق نے کہا تھا، ہائے ہائے ہائے، حضور کی بارگاہ میں کہا تھا تیرے عربی ترکی تازی سے، ہائے ہائے سونے حبیب تیرے استبل میں تو عربی گھوڑے بھی ہیں، ہائے ہائے ہائے، تیرے استبل میں تو عربی گھوڑے بھی ہیں، ترکی گھوڑے بھی ہیں، تازی گھوڑے بھی ہیں، کس میں ہیں محبوب؟ تیرے استبل میں تو بڑی بڑی شانوں اور نسلوں کے گھوڑے ہیں، میں کیا ہوں؟ فرمایا تیرے عربی تازی ترکی سے، پھر اپنا کہتے ہیں میں ایک کتے نو ڈنڈا میں بھی صحیح، ہائے ہائے ہائے، میں تو تیرے کتوں میں سے کتا بھی نہیں ہوں، تیرے کتوں میں سے کتا بھی نہیں ہوں، کتے کو بھی ڈنڈڑا ہوں، ایک ماڑا کتڑا میں بھی صحیح۔ وہ بڑی ہستی ہیں، بادشاہ ہیں، مالک ہیں، شہنشاہ ہیں، وہ محتاج ہیں کسی کے؟ طاہر القادری تو اس حضور کی بارگاہ کے کتوں میں سے کوئی ابھی کتا بھی نہیں بن سکا۔ وہ تو کہتے ہیں کتڑا میں بھی صحیح، میں تو کتڑا بھی نہیں بننا آیا ابھی، اس کی مرضی ہے، وہ اگر چاہے اٹھا کے پھینک دے کسی اور کو، اس کے پاس نوکروں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں، جس کو چاہے نوکری پہ رکھ لے، مالک ہے، جس کو چاہے رکھ لے، قطاریں لگی ہوئی ہیں جو قیامت تک ختم نہ ہو، اور ایک سے ایک بہتر ہے۔ کارکنوں اس کے پاس قطاریں ہیں دین کی نوکری کے لیے، حضور کی چاکری کے لیے، اور اگر اللہ نے اس لڑی میں پرو دیا ہے اور تم سے حلف لے لیا ہے، فارم پر کروا لیا ہے، عہد یہ اللہ کی توفیق سے ہوا، میں نے کروایا ہے، بولیے میں کون ہوں؟ میں تو اپنی توفیق کا مالک نہیں ہوں، آپ کی توفیق، یہ اللہ کی توفیق سے آپ کا، میرا، ہر ایک کا، سب کچھ اسی طرح ہے۔ اگر اللہ نے توفیق دی اور آپ کو یہ ذمہ داری دے دی ہے تو کوتاہی نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کہے جاؤ کتیا، ثم یأتی اللہ بقوم، کسی اور کو لے آتے ہیں، اس کے پاس تو کمی کوئی نہیں ہے، اس کے پاس تو ویلی نہ بو کچھ کر دی رو خالی بھانڈا پر۔ لوگوں کارکنوں آج عہد کرو، آج کے بعد ایک انقلاب بپا کرو اپنے من میں،
اپنے اخلاق میں، اپنی سیرت میں، اپنے کردار میں، اور وہ انقلاب بپا کرو کہ دیکھتے ہی دیکھتے تمہاری زندگی بندگی بن جائے، زندگی بندگی بن جائے۔ اس وقت ہم شرمندگی میں ہیں، بندگی بن جائے، اور اتنی محنت کرو آقا علیہ السلام کی اس نوکری میں، اس مشن پر، کہ اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہو جائیں اور کہیں کہ چلو اچھے ہیں نوکر، کچھ نہ کچھ کرتے ہی پھرتے ہیں نا، ان کو رہنے دو۔ ارادہ بنا ہے یا نہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں جن کا بن گیا۔ نعرے چھوڑیے بھائی، نعرے ہاتھ کھڑا کریں جن کا ارادہ پختہ ہو گیا، جن کا پختہ ہو گیا ہے، کمی کمزوری نہ ہو، اور اگر نہیں تو دھوکے والا ہاتھ نہیں کھڑا کرنا، یہ گناہ ہے۔ پختہ ارادہ ہے، محنت کریں گے، محنت کریں گے، اور کل جب صبح طلوع ہو تو ایک نئے سفر کا آغاز کریں گے، ماشاء مبارک ہو۔ پھر کیا ہے؟ تو اللہ پاک پھر اس کے لیے اخلاق کو بدل دیتا ہے، اور شخصیت نئی آ جاتی ہے، شخصیت نئی آ جاتی ہے۔ پھر جب نئی شخصیت ہو جاتی ہے تو پھر اس بندے کا ذکر کرنا اللہ کا ذکر کرنا ہو جاتا ہے۔ جب اس کے خلق اللہ کے خلق ہو گئے تو اس بندے کا ذکر اللہ کا ذکر ہو جاتا ہے۔ یہ بات سمجھیں، اللہ شان کتنی دیتا ہے۔ اس بندے کا ذکر کرنا نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے اس نے اللہ کا ذکر کیا۔ حدیث پاک میں ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا حل انبئکم بخیارکم، کیا میں تمہیں اچھے لوگوں کی خبر نہ دوں کہ اچھے لوگ کون ہیں؟ اچھے لوگ کون ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ بلا بتائیے کون ہیں؟ فرمایا خیارکم الذین، دو حدیثیں ہیں، ایک فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، اچھے لوگ وہ ہیں کہ ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ دوسری حدیث فرمایا خیارکم الذین اذا ذکروا ذکر اللہ، اللہ کے اچھے بندے وہ ہیں کہ اگر ان کا ذکر کرو تو ان کا ذکر اللہ کا ذکر بن جائے، ان کا ذکر کرو تو اللہ کا ذکر ہو جائے۔ اور حدیث قدسی اللہ پاک نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ میرے بندے، اور فرمایا صحابہ نے پوچھا اولیاء کون ہیں، اللہ کے محبوب بندے کون ہیں؟ اللہ نے کہا میرے محبوب بندے احبائی و اولیائی، میرے دوست اور میرے محبوب بندے وہ ہیں کہ فرمایا ذکرت بذکرہم و ذکروا بذکری، فرمایا میرے محبوب بندے وہ ہیں کہ اگر ان کا ذکر ہو تو ان کے ذکر سے میرا ذکر ہو جاتا ہے، اور اگر میرا ذکر ہو تو میرے ذکر سے ان کا ذکر ہو جاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کہ جب کوئی میرا ذکر چھیڑ دے، میرا ذکر چھیڑ دے تو میرے ذکر کے کرنے سے خود بخود وہ یاد آ جاتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، خود بخود وہ یاد آ جاتے ہیں۔ ذکر جب چھڑ گیا قیامت کا، بات پہنچی تیری۔ جب محبوب کا ذکر چھڑ جائے تو محب یاد آتا ہی آتا ہے، اور محب کا ذکر چھڑ جائے تو محبوب یاد، وہ ایک ذکر رہ نہیں سکتا۔ جب محب کا ذکر ہوگا تو محبوب کے حوالے سے ہوگا، اور محبوب کا ہوگا تو محب کے۔ تو فرمایا میرے دوست اور محبوب بندے وہ ہیں کہ ان کا ذکر ہو تو میرا ذکر ہو جاتا ہے، میرا ذکر ہو تو ان کا ذکر ہو جاتا ہے۔ تو اگر ذکر ان کا کرتے رہیں تو قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھلے گا، اس رات آپ کے نامہ اعمال میں لکھا ہوگا کہ اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ آپ سوچیں گے کہ اللہ کا ذکر تو میں نے کیا نہیں تھا، اللہ کا ذکر تو میں نے کیا نہیں تھا، میں تو اللہ کے ایک بندے کا ذکر کرتا رہا۔ جواب آئے گا تو اللہ کے بندے کا ذکر کر رہا تھا، ہمیں حکم ہوا یہ میرا ہی تو ذکر ہو رہا ہے، تو ہم نے اللہ کے ذکر کا آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا۔ تو اللہ پھر جب اخلاق بدل دیتا ہے تو ذکر کی شان بدل دیتا ہے، ذکر کی شان بدل دیتا ہے۔ لہذا اب بنیادی چیز جس پر آپ کو توجہ کرنی وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ رشتہ محبت استوار کرنا ہے، رشتہ محبت استوار کرنا ہے۔ اب اپنی آج کے درس کے آخری حصے میں
بڑی تفصیلات کی بجائے تھوڑی سی علامتیں بتا دوں. اب یہ اتنی بات ہو گئی، اب آپ کو بتا دوں کہ محبت کیا ہے. کیا محبت کیا ہے؟